الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک ہے، سوال و جواب کی یہ نشست ہے۔ چند ایک سوال ہیں، جواب سماعت فرمائیں۔ پہلا سوال یہ موصول ہوا کہ کسی عیسائی سے سلام لینا یا کسی عیسائی کے سلام کا جواب دینا کیا درست ہے؟ سامعین محترم، کسی غیر مسلم سے سلام لینے کے اندر پہل نہیں کی جائے گی۔ غیر مسلم سے سلام لینے کے اندر پہل کرنے میں ممانعت ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے گا تو اس کے جواب کے اندر صرف وعلیکم کہا جائے گا، اس سے آگے جملہ نہیں بولا جائے گا۔ حضور کی بارگاہ کے اندر ایک یہودی نے جو ہے وہ یہ لفظ بولے تھے السلام علیکم، تو حضور علیہ السلام نے وعلیکم کے ساتھ صرف جواب دیا تھا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کو سلام نہیں کر کے گیا، یہ تو غلط لفظ بول کے گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بھی تو صرف وعلیکم ہی کہا ہے، جو اس نے کہا ہے وہی اس کو پلٹ کے واپس چلا گیا ہے۔ تو اس لیے آغاز نہیں کیا جائے گا، غیر مسلم کے ساتھ سلام لینے کے اندر ممانعت ہے، آغاز نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو صرف وعلیکم کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے اب کہ میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا ضروری ہے؟ اب یہ سوال جو ہیں وہ ہمارے سبق کے اندر بھی آئیں گے، جو روٹین کا درس چل رہا ہے غسل وغیرہ کا۔ میں جواب دے دیتا ہوں کہ میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا ضروری ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا یہ واجب نہیں ہے، تو یہ ایک مستحب عمل ہے کہ میت کی طرف سے اگر کوئی ناپاک چھینٹے اڑ کے اپنی طرف آتے ہیں تو اس کو صاف کر لیا جائے۔ تو اس کو غسل کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے، اگر کر لے گا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نماز جنازہ میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے گا، وہ دوبارہ کرنے جائے گا تو نماز جنازہ نکل جائے گی، تو لہٰذا وہ وہیں پہ کھڑے ہو کر تیمم کرے اور نماز جنازہ کی ادائیگی کر لے۔ تیمم ادھر ہی زمین پہ یا کوئی دیوار ہے تو دیوار کے اوپر ہاتھ مار کے دونوں ہاتھ ضربے لگائے، چہرے کے اوپر پھیرے، پھر جو ہے وہ ہاتھ میرے جاڑے اور اپنے بازو کے اوپر پھیرے، یہ تیمم ہو جائے گا اور نماز جنازہ کی ادائیگی کر لے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں دیگر سوال ہے۔ ایک کمنٹس، یہ ویڈیو چل رہی ہے تو اس کے کمنٹس کے اندر بھی کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا لینز لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کہ اکثر لوگ اینک کی جگہ کے اوپر لینز استعمال کرتے ہیں، تو لینز لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ لینز جس ڈبی کے اندر رکھے جاتے ہیں اسی کے اندر بھی کوئی پانی وغیرہ پڑا ہے، اس کے اندر سے لینز نکال کے پھر آنکھوں میں لگائے جاتے ہیں، تو وہ جب آنکھ کے اندر پانی کا قطرہ لگے گا تو وہ حلق کے ساتھ جا لگے گا، تو جس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اس نے روزے کی حالت کے اندر لینز لگایا ہے، تو وہ اس دن کے روزے کی قضا کر لے اور آئندہ احتیاط کر لے۔ لینز لگانا ہے تو یا صبح سحری سے پہلے لگائے یا افطاری کے بعد لگائے، روزے کی حالت کے اندر لینز نہ لگائے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آتی ہے بات، کہا جاتا ہے کہ صلاۃ التراویح اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ حضرت عمر نے شروع کی تھی، تو چونکہ یہ حضور نے نہیں پڑھی تو حضرت عمر نے شروع کی تھی، تو لہٰذا یہ لازم نہیں ہے کہ یہ حضرت عمر نے شروع کی تھی۔ سامعین محترم، کریم آقا علیہ السلام نے نماز تراویح ادا کی اور با جماعت ادا کی۔ آپ نے اس کے بعد پھر 3 دن کے بعد آپ نے ترک کی کہ میری امت کے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے، اسی طرح فرض جس طرح نماز فرض ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی۔ اب اس کا سوال یہ ہے کہ یہ حضرت عمر نے شروع کی ہے، لہٰذا ہمارے پہ لازم نہیں ہے، جبکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کو دامن پکڑ لو تو تم لوگ ہدایت پا جاؤ گے۔ کسی بھی صحابی کا، کل صحابہ کی جماعت میں سے کسی بھی، میرے جو صحابی ہیں یہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، تو کسی کو بھی پکڑو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور رہی بات حضرت عمر کی، حضور نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین، جس طرح تمہارے پہ میری سنت لازم ہے، بالکل اسی طرح تمہارے پہ میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے۔
تو بذات خود حضرت فاروق اعظم دلیل ہیں، حجت ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی سنت کے اوپر بھی عمل کرنا ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس طرح میری سنت لازم ہے میرے خلفاء کی سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ تیسرا سوال ہے اس پرچی کے مطابق کہ قے آنے سے نماز کے اندر کھڑے ہیں اور قے آ گئی ہے تو کیا کریں؟ قے آ گئی ہے تو اسی وقت ہی نماز کو چھوڑنا ہے، کیونکہ قے آ جائے منہ بڑھ کے جس کے اندر گندگی آتی ہے، تو جب یہ گندگی باہر آئے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور جب وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا کہیں پر بھی آپ کھڑے ہو کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یا اکیلے پڑھ رہے ہیں، قے آ گئی ہے تو آپ نماز اسی وقت ختم کر دیں گے۔ جماعت کی حالت میں ہے تو پیچھے مڑ کے کھڑے ہوں گے، پیچھے والا سمجھ جائے گا کہ اس کا وضو ختم ہو گیا ہے، وہ آپ کو رستہ دے گا، تو درمیان میں سے نکل جائیں، چہرہ صاف کریں اور دوبارہ سے وضو کریں اور نماز کے اندر آ جائیں۔ قے کے آنے کے ساتھ ایسی قے جو منہ بڑھ کے آئے، گندگی آئے، اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وضو ٹوٹ جائے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ پلاٹ ایک آدمی نے لیا ہے اور وہ لیا ہے کہ اس کے اوپر میں اپنے بچے کی رہائش بناؤں گا، تو کیا ایسے پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ وہ پلاٹ، دکان یا گھر یا کوئی پراپرٹی جو اسی لیے لی جاتی ہے کہ کل کو میں اس کو بیچوں گا تو مجھے نفع ہوگا، اپنی سیونگ کرتا ہے، تو جو پلاٹ وہ اس نے خریدا ہے اس لیے کہ میں اس کو جو ہے بیچوں گا، کل کو مجھے فائدہ ہو جائے گا، ایسے پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے۔ ایسے پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے جو اس لیے خریدا ہے کہ کل اس کے اوپر رہائش بناؤں گا، اپنے بچے کی رہائش بناؤں گا، تو ایسے پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دکان کے اندر سامان پڑا ہے تو کیا دکان کے سامان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے؟ دکان کے اندر جو سامان پڑا ہے اس دکان کے سامان کو مال تجارت کہتے ہیں، اور مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ جس طرح کارخانوں کے اندر چمچ بنے پڑے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، یہ بھی مال تجارت ہے۔ جو ہے وہ آلات ہیں، مشینری ہے، اس مشینری کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو اندر سامان پڑا ہے اسے مال تجارت کہتے ہیں۔ اسی طرح دکان کے اندر جو سامان پڑا ہے اسے مال تجارت کہتے ہیں۔ وہ جو اندر مال تجارت پڑا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے، جس کو بیچا جاتا ہے اس سے جو پرافٹ آتی ہے جسے مال تجارت کہا جاتا ہے، اس مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک مہینہ رکھ لے سال کا، اس مہینے سے اس اگلے سال آنے تک جو مہینہ ہے اس تک جو ہے وہ سال کی گنتی کر لے، اس کے دوران کتنے پیسے رہے ہیں، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے وہ مال تجارت، تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی۔ کوئی جگہ دکان لی اور اس کو کرائے پر دے دیا ہے تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ جو چیز کرائے کے اوپر دے دی جاتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ دکان ہے، مکان ہے، کوئی بھی شے ہے، وہ جب کسی چیز کو کرائے کے اوپر دے دیا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس سے جو کرایہ آئے گا وہ کرایہ نصاب کو پہنچے گا، سال گزرے گا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اس شے کے اوپر، اس جگہ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے جس کو کرائے کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ چاندی کے اعتبار سے دیں یا سونے کے اعتبار سے، کہ دونوں میں بہت فرق ہے، یہ اتنا اہم سوال ہے، اور علماء کو بھی یہ چاہیے کہ اس کے اوپر ایک فتویٰ جاری کر دیں تاکہ لوگوں کا ذہن شک سے محفوظ ہو جائے کہ زکوٰۃ سونے کے اعتبار سے دینی ہے کہ چاندی کے اعتبار سے دینی ہے۔ سامعین محترم، اب اگر چاندی کو دیکھیں تو 52.5 تولے جو چاندی ہے وہ میرا خیال ہے کہ جیسے 1,00,000 سوا لاکھ کی بن جاتی ہے، اور اگر ہم سونا دیکھتے ہیں 7.5 تولے سونا تو یہ کوئی 35 لاکھ اور 40 لاکھ کے درمیان بات آ جاتی ہے جہاں پر سونا پہنچ چکا ہے۔ تو اب دونوں میں کتنا فرق ہے؟ تو لہذا میں اپنے ناقص علم کے مطابق کہوں تو آج یہی فتویٰ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سونے کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ چاندی کے اعتبار سے کریں گے تو ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ لگے گی، اور جب ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ لگے گی تو کوئی ادا نہیں۔ جن کے پاس سونا پڑا ہے، بس اوقات ایسا مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ سونا پڑا ہے لیکن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اگر چاندی کا اعتبار رکھیں گے تو بالکل پھر تو 1,00,000 سوا لاکھ روپیہ تو ہر وقت بندے کے پاس ہے، ہر ایک کے پاس ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جو نہیں ادا کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ ہم اپنے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھیں تو ہمارا اوپر سے لے کے پاؤں تک ہی 1,00,000 روپیہ بن جائے گا۔ سوٹ جو ہے وہ 8-8 10-10 ہزار کے سوٹ ہیں، شوز جو ہیں
وہ اتنے اتنے قیمتی شوز ہیں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں، بلکہ میں ایک دفعہ جو ہے جاگر مجھے پسند آئے، میں نے اس کا ریٹ پتہ کیا تو 47,000 کے وہ جاگر تھے۔ اسی طرح کر کے ہماری جیب کے اندر موبائل ہے، سادہ سا موبائل 70-80 ہزار کا، اور اگر آئی فون ہو جائے 2.5-3 لاکھ کا تو یہیں پہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اگر چاندی کے اعتبار کریں گے تو ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور ادا نہیں کریں گے لوگ تو لوگ گناہگار ہوں گے۔ اس لیے سونے کا اعتبار کرنا چاہیے، جس کی جو مالیت جو ہے وہ 35 لاکھ پہ یا 7.5 تولے کے برابر پہنچ جائے، وہ اس کا حساب نکال لے اور اس کے مطابق اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کر لے۔ یہ میرے ناقص علم کے مطابق ہے۔ اس کے بعد پھر بات آ جاتی ہے اعتکاف کا، پوچھا گیا ہے کہ اعتکاف کا کیا حکم ہے۔ دوستو اعتکاف کا حکم یہ ہے، اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کی نیت سنت موقدہ علی الکفایہ کی جاتی ہے کہ اگر کفایہ سے مراد یہ ہے کہ اگر بستی کے چند لوگ کر لیں گے تو پوری بستی کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں کرے گا، مسجد میں ایک بھی اعتکاف والا نہیں بیٹھے گا تو ساری بستی گناہگار ہوگی۔ تو اسی لیے چند لوگوں کو ضرور جو ہے وہ اعتکاف کرنا چاہیے، اور جس کی نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر تو یہ نیت ہے کہ میں بیٹھوں گا تو جو ہے وہ مجھے بعد میں کوئی پیسے ملیں گے، یا میں بیٹھوں گا تو مجھے کوئی ہار پہنائے جائیں گے، تو پھر وہ نہ بیٹھے، اس کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر خالصتاً اللہ کے لیے بیٹھے گا تو اتنا بڑا اجر ہے کہ آپ نے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 عمرے اور 2 حجوں کا ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ منگل والے دن میرے خیال سے 20واں روزہ ہے، تو منگل والے دن سے اعتکاف بیٹھا جائے گا۔ تو جو جن کو اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے وہ اعتکاف کی جو ہے وہ نیت ضرور کریں کہ بستی میں سے چند لوگ بھی بیٹھ جائیں گے تو سب کی طرف سے ادائیگی ہے، ورنہ سارے جو ہے وہ گناہگار ہوں گے۔ 9واں سوال ہے کہ مسجد میں مانگنے والے کا کیا حکم ہے۔ مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا یہ حرام ہے، کہ بندہ اپنی ذات کے لیے مسجد کے اندر اگر مسجد کے لیے سوال کر رہا ہے، مسجد کی کسی ضرورت کے لیے یہ درست، اپنی ذات کے لیے سوال کرے گا تو یہ حرام ہے، اور اس کو دینا بھی حرام ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی کہ اگر کسی کو دینا پڑ ہی جائے، کوئی مستحق ہے، اور اگر کوئی مستحق نہیں ہے وہ تو مسجد کے باہر بھی اس کو دینا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی مستحق ہے تو اس کو اگر دینا ہے تو جائز، پھر تب جائز ہے کہ مسجد سے باہر جا کے اس کو دیا جائے۔ مسجد کے اندر اپنی ذات کے لیے سوال کرنا یا اس کو دینا، دونوں صورتوں کے اندر وہ حرام ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی نے مسجد کے اندر کسی کو 1 روپیہ دیا ہے تو وہ کفارے کے طور پہ 70 روپے اللہ کے راستے میں کہیں اور بھی دے، تاکہ اس ایک کے دیے ہوئے کا کفارہ ادا ہو سکے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، تو لہٰذا مسجد کے اندر مانگنا بھی حرام ہے، اپنی ذات کا سوال کرنا بھی، اور آگے دینا بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ اگر کسی کو دینا ہی ہے تو وہ مسجد سے باہر دیا جائے گا۔ 10واں سوال ہے کہ جو ہے وہ رمضان شریف آتا ہے تو اکثر حفاظ قرآن کریم سناتے ہیں، تو ان کی نیت میں اگر یہ ہو کہ قرآن سنائیں گے تو ہمیں آخر پہ خدمت ہوگی، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اگر تو کسی بھی حافظ کی نیت کے اندر یہ بات شامل ہو گئی کہ میں اس لیے قرآن سنا رہا ہوں کہ مجھے بعد میں اس کی خدمت ملے گی، تو یہ یاد رکھیں کہ اس قاری صاحب کا قرآن سنانا یا ان کی خدمت کرنا دونوں ہی گناہگار ہوں گے۔ تو لہٰذا قاری صاحب کی نیت کے اندر اگر یہ بات آ جاتی ہے، ورنہ اگر قاری صاحب کی خدمت کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی بات، کوئی بندہ، کوئی حافظ، کوئی امام یہ بات طے کر لیتا ہے کہ خدمت ہوگی تو میں سناؤں گا، اور اتنی ہوگی تو میں سناؤں گا، تو یہ حرام ہے، یہ گناہگار ہوگا، سنانے والا بھی اور جو اس کی خدمت کرے گا وہ بھی گناہگار ہوگا۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ جس نے عربی کا خطبہ نہیں سنا تو کہتے ہیں کہ اس کا جمعہ ہی نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ مسئلہ سراسر غلط ہے کہ کسی نے عربی کا خطبہ نہیں سنا اور وہ فرضوں میں شامل ہو گیا تو اسے یہ کہا جائے گا کہ اب ظہر کی نماز پڑھ لے، تیرا جمعہ نہیں ہوا۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر کسی نے عربی کا خطبہ نہیں سنا تو کوئی بات نہیں، اگر وہ 2 فرضوں میں شامل ہو گیا ہے تو اس کے جمعے کی ادائیگی ہو جائے گی، وہ ظہر کی ادائیگی نہیں کرے گا۔ لیکن اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، بلکہ جمعے کو پورے اہتمام کے ساتھ عربی کے بھی خطبے سے، حتیٰ کہ امام کے آنے سے پہلے بھی آنا چاہیے، تبھی وہ جمعے کا پورا ثواب لے گا۔ تو اگر کسی کا کسی وجہ سے رہ گیا ہے عربی کا خطبہ، وہ 2 فرضوں میں آ کے شامل ہو گیا ہے، تو اس کے جمعہ کا اس کا اطلاق ہوگا، اس کی جمعے کی ادائیگی ہوگی، ظہر اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے وہ 2 فرض بھی رہ جائیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ اب تو ظہر کی نماز کی ادائیگی کر لے۔ آخری سوال ہے
کہ سوال پوچھا جاتا ہے اکثر نیٹ سے، تو چیٹ جی پی ٹی ہے، گروک ہے یا گوگل ہے، اس سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو نیٹ کے سے دین کا سوال پوچھنا کیسا ہے؟ سامعین محترم، نیٹ سے دین کا اگر کسی نے سوال پوچھنا ہے تو وہی پوچھے جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم عطا کیا ہے، اس لیے کہ نیٹ کے اوپر بڑی دنیا بیٹھی ہے، مرزئی بھی مسلمان کی شکل بنا کے بیٹھے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے تفاسیر اور اپنی طرف سے حدیث ایک سادہ آدمی اندازہ ہی نہیں کر سکے گا کہ وہ جو ہے کہ یہ جس کی بات کر رہا ہے کہ یہ کسی مسلمان کی ہے، کسی مرزئی کی ہے، کس کی ہے۔ تو لہذا جو اس کو جانتا ہے وہی گوگل سے سوال کرے یا چیٹ جی پی ٹی، وہ دیکھ کے اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ جو بتا رہا ہے یہ درست پیرائے میں بتا رہا ہے یا غلط۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ چیٹ جی پی ٹی سے آپ پوچھیں نا کبھی کہ مرزا کہاں پہ مڑا، مرزا غلام محمد قادیانی کہاں پہ مڑا، وہ مرزے کا نام اتنے احترام سے لے گا اور وہ مانے گا بھی نہیں کہ یہ لیٹرین میں مڑا تھا، وہ ٹال مٹول کرتا رہے گا اور بڑے ادب احترام سے نام لے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیٹ کی دنیا نہ جانے کس کس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو لہٰذا دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی نہ کسی عالم سے اور مستند عالم سے پوچھنا چاہیے، نہ کہ نیٹ کے ذریعے آپ دیکھیں گے اس کے اوپر جو لکھے گا اس کے اوپر عمل کریں گے، جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو اپنی آخرت کو خراب کریں گے۔ یہ چند ایک سوال تھے، اور اگر کسی